بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس پہنے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزریں۔ ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 9 ماہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ جس جنگل میں جاتے ہیں جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں کے تلے خمیر یعنی گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، اور جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔